اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهْدَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، آپ تمام حضرات کو سارانش ٹائم نیوز چینل کی طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ہم قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کن دو نبیوں کا اس میں تذکرہ ہے؟ آپ ملاحظہ فرمائیں، میں نے ان دو نبیوں کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر کے آپ کے شاداب ذہنوں کو نظر کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے اپنے مخصوص گھر کو منزل ثواب اور مقام امن قرار دیا، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا، اور ابراہیم و اسماعیل کو یہ عہدہ دیا کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود بجا لانے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ کرو۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور عرض کرتے تھے میرے پالنے والے اس خدمت کو قبول کر لے، کیونکہ تو سب سے بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کو یہاں پہ میں بتا دوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کی عمر بہت طولانی تھی اور آپ نے اللہ سے دعا کی تھی پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ آپ کی 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ 80 سال کی عمر، تاریخ میں یہ ہے کہ 100 اور 120 سال تک کی عمر میں اللہ نے آپ کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا۔ جب جناب اسماعیل 9، 10 یا 12 سال کے ہو گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا کہ ابراہیم تمہاری سب سے محبوب چیز کو کل قربان کرو اللہ کی راہ میں۔ جناب ابراہیم اٹھے اور 100 اونٹ آپ نے قربان کر دیے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، ابراہیم سب سے پسندیدہ چیز جو تمہاری محبت کرنے والی ہے اس کو قربان کرو۔ پھر آپ نے جانور اور اونٹ منگوائے، ان کو قربان کر دیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ ابراہیم جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ چاہتے ہو، اس کی قربانی پیش کرو۔ اب جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ پروردگار میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی قبول کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ صبح اٹھے، جناب حاجرہ سے اپنی بیوی سے کہا کہ اسماعیل کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، نئے خوشبو لگاؤ، میں اس کو اپنے دوست کے یہاں دعوت میں لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے رسی لی، چھری کو آستین میں لیا اور آپ چل دیے۔ جب آپ کافی دور تک چلے گئے تو شیطان بیچ میں جگہ جگہ پر آیا۔ آخر میں جناب ابراہیم کے پاس آتا ہے کہ ابراہیم خواب تو خواب ہوتا ہے، تم بچے کو کہاں قربانی بچے کی قربانی کہاں کر رہے ہو؟ لیکن یہاں پہ آپ کو عزیزان گرامی بتا دوں، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ کہا دور ہٹ جا، 7 کنکریاں ماریں اور 7 کنکریاں مار کے شیطان سے کہا لا حول ولا قوت، شیطان کو دور بھگایا۔ اس کے بعد آپ نے اسماعیل سے کہا بیٹا اسماعیل، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، پروردگار ایسا بیٹا سب کو دے۔ جناب اسماعیل کہتے ہیں بابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو آپ سچ کر دکھائیے اور انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جناب اسماعیل کہتے ہیں بابا جان آپ مجھے قربان تو کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن آپ رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کے دھبے آپ کے کپڑوں پر لگ جائیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ کے چہرے پر ایک پٹی باندھ دیں تاکہ آپ جب مجھے ذبح کرو تو آپ کے ہاتھ کے اندر لغزش پیدا نہ ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پر پٹی باندھی اور اس کے بعد آپ چھری چلانا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ملائکہ میں تہلکہ مچ گیا۔ پروردگار کا حکم ہوا جبریل علیہ السلام کو کہ جل جاؤ میرے ابراہیم کے پاس
اور جا کر کے چھری کے نیچے جنت سے دمبا لے جا کے رکھ دو اور اسماعیل کو ہٹا دو۔ عزیزان گرامی، کن فیکون، جو کہا اسی وقت ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اور چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹایا اور دمبا رکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور آپ کو محسوس ہوا خون کے چھینٹے۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کی پروردگار میری قربانی قبول کر، میں نے تیری بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، قبول کر۔ آواز آئی، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا قیامت تک اس تاریخ پہ تمہاری یاد میں قربانی کرتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ ادھر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل کے چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہ پایا۔ اب جو آپ نے پٹی ہٹا کر دیکھی تو دمبا سامنے کٹا ہوا تھا اور اسماعیل سامنے کھڑے تھے۔ عزیزو، اسی لیے ہم یہ قربانی یاد میں مناتے ہیں کہ ایک نبی کی جان بچ گئی اور قیامت تک ہم اس کو مناتے رہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں سارانش ٹائم نیوز چینل کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو کیا سال بھر بھی آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں؟ آپ سال بھر اللہ کو راضی کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج و زیارات کریں، اس کے بعد حقوق الہی، حقوق الباد پر عمل کریں، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، تقوی اختیار کریں، متقی و پرہیزگار بنیں۔ اس کے بعد آپ قربانی کریں گے تو اللہ آپ کی قربانی کو قبول کرے گا اور آپ کی ہر دعا کو بھی قبول کرے گا۔ لیکن ہمارا سارانش ٹائم کی طرف سے ایک اپیل ہے آپ سے کہ آپ یہ قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس کی صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے اپن کو، اور ہماری اس قربانی سے کسی دوسرے مذہب والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ محدود جگہ پہ قربانی کرے اور جو بھی گندگی ہے ایک بوری میں رکھ کر کے نگر نگم کی جو گاڑی ہے اس میں ڈال دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔